السلام علیکم. آئی ایم اسد فرام پرل مارکیٹنگ. آج ہم موجود ہیں پرل مارکیٹنگ کے فیس بک پیج پہ لائیو. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرل مارکیٹنگ ہر فرائیڈے 4:30 PM ایک لائیو سیشن کرتا ہے جس میں ہم دیکھنے والے اور انویسٹرز کو ایک انفارمیٹیو انوینٹری شیئر کرتے ہیں یا ایک پروجیکٹ شیئر کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیسک نالج پرووائڈ کر سکیں. آج کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ہے پرل مارکیٹ کا ایکسکلوسیو پروجیکٹ پارک ہائٹس کے نام سے، جو کہ ایک ہائی رائز کمرشل ہے پارک یو سٹی میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں CEO پرل مارکیٹنگ ظہیر بابر صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کے بارے میں، اور کوشش کریں گے آپ کے کویشچنز کا آنسر کر سکیں. السلام علیکم. جی تھینک یو اسد، بہت شکریہ. اور آپ نے ہمارے ویورز کا اور پرل مارکیٹنگ کے فیس بک پیج کو، جو ہمیشہ ہمارے ہر فرائیڈے کو 4:30 پہ لائیو سیشن ہوتا ہے، اس کو برداشت کرنے والوں کو ایک دفعہ پھر شکریہ. آج ہم آپ سے ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں پارک ہائٹس کے بارے میں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاء اللہ تعالیٰ یہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو جو ڈیٹیل جتنی بھی ہیں آپ کو پراپر آپ سے شیئر کر سکیں گے. سر، بیسک کویشچن، ہمارا پہلا کویشچن یہ ہے کہ ہائی رائز پروجیکٹ بنانے کا آپ کو کیسا خیال آیا؟ دیکھیں، یہ جو پارک یو سٹی اسلام آباد کا کمرشل ڈیزائن ہے، جو کمرشل پروجیکٹ ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ بیسیکلی ایک انٹرنیشنل دبئی کا جو ڈاؤن ٹاؤن مرینا ہے اس سے انسپائر ہو کے تو پارک یو سٹی اسلام آباد نے اس کو سٹارٹ کیا تھا. اس کا جب ہم نے تھیم سمجھا، کیونکہ ہم ایز اے تھرائز سیلز پارٹنر آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ، پارک یو کے ساتھ، تو جب ہم نے یہ چیزیں سمجھی دیکھیں کہ اور جس طرح یہ خوبصورت ایک اس کا آرکیٹیکٹ بہت خوبصورت بنایا جا رہا تھا، اور چیزیں جو ہم ان سے جب انہوں نے ہمیں پراپر بریف کیا تو ہم ان سے بہت انسپائر ہوئے. تب ہم نے سوچا کہ ہمیں بھی یہاں پہ ایک کمرشل پروجیکٹ لازمی جو ہے نا یہاں پہ ڈیلیور کرنا چاہیے. سر، بات کرتے ہیں اس کمرشل پروجیکٹ کے بارے میں، تو کائنڈلی اس کی ڈائمنشنز بتائیں گے کہ کیا ڈائمنشنز وغیرہ ہیں اس کی؟ دیکھیں، یہ جو آپ کا ڈاؤن ٹاؤن کمرشل ہے، اس کو ہم ڈاؤن ٹاؤن کمرشل اسلام آباد بھی کہتے ہیں. یہ پارک وی سٹی میں اس کے دو سائزز ہیں. ایک سائز اس کا جو ہے وہ آپ کا ہے 6 مرلہ، جس کو ہم 30x35 کا جو پلاٹ سائز ہے، 30 فرنٹ ہے، بیک سائڈ جو پلاٹ کیا ہے وہ 35 ہے. اور جو دوسرا سائز ہے اس کا 8 مرلہ ہے، وہ ہے 40x45. یہ دو سائزز ہی وہاں پہ تھے. بیسیکلی بیچ میں یہ 100 کنال کی لیک ہے. اس کے بعد آپ کی 4 ٹوٹل لیئرز ہیں. جو اندر والی لیئر ہے اس کو ہم لیک سائڈ کہتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کی 6 مرلہ کی 2 لیئرز ہیں، اور ایک آؤٹر سائڈ لیئر ہے جس کو ہم 8 مرلہ کہتے ہیں. یہ جو لیئر ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ 8 مرلہ کی. اس میں آپ کا ہمارا جو کمرشل پروجیکٹ ہے یہ دو بیسیکلی پلاٹس پہ ہے. اس کو D36 اور D37 کہتے ہیں اس کو جو ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے سر، بیسک ایشو آتا ہے پارکنگ کا، تو تھوڑا سا گائیڈ کریں گے کہ اس پروجیکٹ میں کیا فیسلٹیز پارکنگ کے لیے دی جا رہی ہیں؟ دیکھیے، پارکنگ بھی آپ کا ایک اچھا کویسچن ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے بیسیکلی کن کمرشلز پرپس کے لیے بنایا جا رہا ہے. یہاں پہ زیادہ تر فوڈ چینز آ رہی ہیں، بینکنگ سیکٹر آ رہا ہے، اور باقی ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے یہاں پہ ہیں، اور کچھ ایریاز جو ہیں یہاں پہ اپارٹمنٹس لیونگ کے لیے بھی بنایا جا رہا ہے. تو اس میں شاپس کی تعداد جو ہے وہ سوسائٹی کی شروع میں ہی کوشش تھی کہ کم سے کم رکھی جائے. ہر پلازا میں جو 8 مرلے کا ہے اس میں ٹوٹل 2 شاپس ہیں، ٹھیک ہے. اور جو بڑا پلازا ہے جیسے ہمارا ہے پارک ہائٹس ہے، تو یہ 16 مرلے پہ ہے، تو یہاں پہ ٹوٹل 6 شاپس ہیں. تو 6 شاپس ایک لمیٹڈ آپشن ہوتا ہے اس میں نہ، اور اس میں آپ کی بیسمنٹ ہے نہیں. تو اس کے بعد جب آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ کو کتنی پارکنگ چاہیے، تو پارکنگ بیسیکلی آپ کے ٹوٹل پلازا کا سٹرکچر کتنا ہے، اس میں کتنے بندوں کی لیونگ ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ پارکنگ کی ضرورت کتنی ہے. تو اس حوالے سے سوسائٹی نے ایک اچھا ایریا مینیج کیا ہے. آلموسٹ تقریباً ہمارے سامنے 80 فٹ کا ایریا ہے جس میں ایک بڑی وسیع پارکنگ جو ہے وہ کسٹمرز کے لیے اور ریزیڈنٹس کے لیے وہاں پہ موجود ہے. ایک یہ بتائیے گا کہ پارک ہائٹس میں ہمارے پاس یونٹس کیا کیا اویلیبل ہیں؟ پارک ہائٹس میں آپ کے لیے گراؤنڈ فلور پہ شاپس ہیں. فرسٹ اینڈ سیکنڈ فلور جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے فار آفسز یوز، اور جو تھرڈ فلور سے لے کر 6 فلور تک ہیں یہاں پہ آپ کے اپارٹمنٹس ہیں. اپارٹمنٹس میں جو دو چیزیں ہیں وہ آپ کی 1 بیڈ اور 2 بیڈ ہے، اور اس کے علاوہ 3 بیڈ جو ہے وہ 6 فلور پہ ہے جس کو ہم پینٹ ہاؤس کہتے ہیں. یہی آلموسٹ تقریباً وہاں پہ آپ کو پورے ڈاؤن ٹاؤن میں یہی سائزز ہیں، اور یہی چیز آپ کو ملے گی وہاں پہ. گراؤنڈ بریکنگ سرمنی پارک ہائٹس کی کب ہوئی تھی؟ دیکھیے، ہم نے اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی تھی وہ تو 26 مئی 2021 کو کی تھی، یعنی کہ آلموسٹ آج سے 1 سوا سال پہلے. لیکن ہم نے جو کنسٹرکشن کا باقاعدہ کام سٹارٹ کیا تھا وہ ہم نے سپٹمبر میں سٹارٹ کیا تھا، اور الحمدللہ ہم اس ٹائم سپٹمبر میں آلموسٹ ہمارا جو
پروجیکٹ ہے وہ آپ سمجھیں کہ 70% ڈلیور ہو چکا ہے, 30% کا کچھ فنشنگ کا کام رہ گیا, وہ انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد ہم اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. مطلب کہ پارک ہائٹس ود ان 1 ایئر آلموسٹ 70% تک کمپلیٹ ہو چکا ہے. جو ہمارا اسٹرکچر ہے وہ ہم ایکسپیکٹڈ ہے جو رہ گیا ہے وہ آپ کا دسمبر اینڈ آف دسمبر کمپلیٹ ہو جائے گا, اور ہماری فنشنگ آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے, شاپس ہماری آلریڈی ریڈی ہیں, اور اس میں کوئی بھی جو ہے کسٹمر ہمارا یا کوئی بھی بندہ اس کو پرچیز کر کے وہاں پہ اپنی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتا ہے, سٹارٹ کر سکتا ہے. فرسٹ فلور ہم اپنا پرل مارکیٹنگ کا آفس ہے, سیکنڈ فلور بھی جو ہے ہمارے پاس اویلیبلٹی ہے, اور جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو نیکسٹ ایئر انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے اپارٹمنٹس جو ہیں ان کو بھی جو ہے کسٹمرز کے ہینڈ اوور کر دیں. جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ فرسٹ فلور پہ پارک ہائٹس میں پرل مارکیٹنگ کے سائٹ آفس بن رہا ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہیں گے کہ کب انوگریشن اس کی ہو رہی ہے؟ دیکھیں جو وہاں پہ ڈفرینٹ آلریڈی ہمارے اتھرائزڈ پارٹنرز ہیں ہمارے پارک سٹی کے ڈفرینٹس, وہ آلریڈی کنٹینرز میں ان کے آفسز موجود ہیں, لیکن میرے خیال میں ہمارا جو پہلے پرپز یہ تھا کہ ہم جیسے ہی ہمارا اپنی بلڈنگ ریڈی ہو تو ہم وہاں پہ اپنا ایک آفس جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کریں. تو ان شاء اللہ نیکسٹ ویک تک جو ہے نا ہمارا پرل مارکیٹنگ کا آفس وہاں پہ پراپر سٹاف جو ہے وہ آپریشنل ہو جائے گا وہاں پہ ساری چیزیں. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ شاپس پوزیشن کے لیے ریڈی ہیں, تو اگر کوئی انویسٹر شاپس پرچیز کرتا ہے تو ہم کو اس کو رینٹل ویلیو کی کوئی آفر دے رہے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں اس ٹائم ایک رینٹل ویلیو وہ ہوتی ہے جو آپ کو پیپرز کی ویلیو ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کسٹمرز کو آفر کر دیتے ہیں, آپ کے ان ہینڈ کوئی چیز نہیں ہوتی. ہمارے پاس تو شاپس ریڈی ہیں, اور وہاں پہ کوئی بھی کسٹمر اس کو لینا چاہے تو آلریڈی وہاں پہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب کی رینٹ کی ڈیمانڈ ہے وہاں پہ, تو کوئی کسٹمر لے لے 50% پیمنٹ کے ساتھ وہ اپنی رینٹ آؤٹ کر سکتا ہے. وہاں پہ ابھی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, ڈفرینٹ ہمارے ریئل اسٹیٹس کے لوگ اس کو پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ آفسز بنانا چاہ رہے ہیں, کچھ کریانہ سٹورز اور اس ٹائپ کے اسٹیشنری کے, کچھ آپ کی الیکٹرک کی, اس طرح کے ڈفرینٹ لوگ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ڈیمانڈز آ رہی ہیں وہاں پہ آلریڈی. مطلب کہ آکوپینسی کے لیے آلریڈی ان کانٹیکٹ ہیں پر پارک ہائٹس کے لیے؟ جی ہمیں آلموسٹ مجھے ہیں کم سے کم 4 سے 5 کال ڈیلی ریسیو ہوتی ہیں شاپس کے لیے, اور کیونکہ وہاں پہ ابھی تک کوئی ایسی شاپس وہاں پہ ریڈی نہیں ہے, چھوٹی شاپس ریڈی نہیں ہیں تو جس پہ کوئی چیز آپریشنل ہو سکے, تو وہ ایک صرف ہمارا پلازا ہے جس کی شاپس ریڈی ہیں, تو اس لیے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. اور یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کسٹمرز کے لیے, انویسٹرز کے لیے, کہ اگر وہاں پہ وہ کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے کانٹیکٹ کریں, ہم انشاءاللہ ان کو وزٹ کروا کے وہاں پہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. پرل مارکیٹنگ کا پہلا ایکسکلوسیو پروجیکٹ ہے, تو آپ کا کوئی اور فردر پلانز بھی ہیں پروجیکٹ کے بارے میں؟ دیکھیں ہمیں جو اس میں سب سے بڑا کنسرن تھا جب ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا, تو اس سے پہلے ہمیں یہ تھا کہ ہر بندہ کہتا تھا کہ پروجیکٹ کو مارکیٹ کرنا آسان ہے, پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنا بہت مشکل ہے, اور ہمیں بہت ساری ایگزامپلس دی جاتی تھی کہ جی دیکھیں فلاں بندے نے سٹارٹ کیا, اس نے بنایا نہیں ہے, فلاں کا سٹرکچر ابھی کھڑا ہے. تو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ ہم پروجیکٹ کو سیل اس کی ہو یا نہ ہو ہم اس کو ڈیلیور کریں. تو الحمدللہ اللہ پاک کی ذات کا بہت شکر ہے کہ ہم 70% آلریڈی ڈیلیور کر چکے ہیں, باقی جو 30% رہ گیا ہے ہم اپنے کسٹمرز کو بتایا ہوئے کہ ان نیکسٹ ایئر ان کو وہ پورا کا پورا پوزیشن دے دیں گے. یہی بڑا ہمارے لیے چیلنج تھا. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اس سے ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے ہم اس کی پلاننگ میں ہیں, بہت جلد انشاءاللہ اس کو بھی اناؤنس کریں گے. جی انشاءاللہ. ڈاؤن ٹاؤن کمرشل کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ آپ نے جیسا کہا تھا ڈاؤن ٹاؤن اسلام آباد کو بھی اس کو کہا جاتا ہے, تو اس کا کیا فیوچر ہے, اور ایز اے انویسٹر کمرشل میں کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ دیکھیں آپ اگر اسلام آباد کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو ہمارے پاس منال کے علاوہ کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ والی جگہ نہیں رہ جاتی کہ جہاں پہ ہمارا اسلام آباد کا سٹیزن جا کے وہاں پہ کچھ اپنی انٹرٹینمنٹ لے سکے, یہاں فیملیز کے ساتھ بیٹھ سکے. تو جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا تو پارک سٹی کی مینجمنٹ کا یہی خیال تھا کہ ہم منال کے علاوہ ایک اچھی خوبصورت ایسی جگہ بنائیں جہاں پہ فیملیز آئیں, یہاں پہ لوگ آئیں, باہر سے لوگ دیکھنے آئیں. تو اس حوالے سے یہ جو کاپی ہے یہ ریپلیکا ہے آپ کا ڈاؤن ٹاؤن دبئی کا. آپ اس کو اگر دیکھیں تو اس میں 100 کنال کی لیک ہے ود فاؤنٹینز, اور باقی چیزیں سائڈ پہ آپ کے وہ ہیں, ڈفرینٹ پلازے ہیں, ڈفرینٹ برانڈز یہاں پہ انٹرسٹڈ ہیں آنے کے لیے. تو ان شاء اللہ ود ان نیکسٹ 2 اور 3 ایئرز جب یہ فل کمپلیٹ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد کی ایک آئیکونک پلیس ہوگی, اور لوگ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو دیکھنا, اس کو وہاں پہ بیٹھنا اور وہاں پہ
فوڈس کو انجوائے کرنا یا ڈفرینٹ دوسری ہیلدی ایکٹیویٹیز کے لیے لوگ یہاں پہ بہت زیادہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ایک اچھا یہاں پہ کراؤڈ ہوگا. کمرشل ڈاؤن ٹاؤن میں 6 اور 8 مرلہ کے سائزز کے علاوہ بھی کوئی سائزز ہیں؟ کمرشل میں اس کے علاوہ اور کوئی سائز نہیں ہے، لیکن آپ 3-4 پلاٹ اکٹھے لے کے وہاں پہ ایک بڑا پروجیکٹ بنا سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے 2 پلاٹ پہ بنا رہے ہیں، کچھ اور 1-2 اور پروجیکٹس ہیں وہ بھی 2-2 یا 3-3 انہوں نے پلاٹ پہ بنا رہے ہیں. تو وہاں پہ اگر آپ اکٹھے پلاٹ لے کے تو وہاں پہ آپ 1 کنال کے بھی بنا سکتے ہیں، 2 کنال کے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن سائزز جو ہے نا وہ یہی ہیں 6 مرلہ اور 8 مرلہ. وہاں پہ آفس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ گائیڈ کر دیں کہ آفس کی انوگریشن کب تک ہے ایکسپیکٹڈ ہے، اور ہم وہاں پہ کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہے ہوں گے؟ پرل مارکیٹنگ کا جو آفس ہے وہاں پہ انشاء اللہ نیکسٹ ویک جو ہے ہمارا اس کی ہم نیکسٹ 1 ویک اور یا 10 ڈیز میں انشاء اللہ اس کا آپریشنل ہو جائے گا. ہماری جتنی بھی سیلس ٹیم ہے وہاں پہ وہ موجود ہوگی، باقی آپ کا مارکیٹنگ سٹاف بھی ہوگا وہاں پہ. جو ہمارا کسٹمر جس کو وزٹس کے لیے مسائل تھے، جس کو ہمیں یہاں سے جانا پڑتا تھا، اس کے لیے اب آسانی یہ ہوگی کہ وہ وہاں پہ آفس میں جائے گا، وہاں پہ اس کے لیے سٹاف موجود ہوگا، وہ اس کو پراپر وزٹ کروا دے گا، ساری چیزیں پراپر بریف کر دے گا. پھر وہاں پہ وہ اگر ہماری کوئی کسٹمر کوئی چیزیں پرچیز کرنا چاہتا ہے تو وہ وہاں پہ ہماری ساری ڈیڈیکیٹڈ سروسز موجود ہوں گی. اس کے لیے ہم ان شاء اللہ کوشش کریں گے کہ ایک 1 ونڈو آپشن دیں کہ ایزی سارا پروسیس ہو جائے اور وہیں پہ وہ اپنی چیزیں اپنی کیش وغیرہ جمع کروا کے وہاں پہ چیزیں اپنی ریسیو کر سکے. اگر کلائنٹس کے لیے ہم کوئی ڈیولپمنٹ کی آپشنز گھر کی، اب یہ جس طرح ہم ایک کمرشل پروجیکٹ دے رہے ہیں، اسی طرح ہم ساتھ کوئی ریزیڈینشیل پروجیکٹ بھی ڈیلیور کریں گے؟ ابھی یہ بات کرنا تھوڑا سا میرے خیال میں قبل از وقت ہے. ہمارا پلان ہے لیکن ابھی اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہماری پہلی کوشش یہ ہے کہ جو پارک ہائٹس ہے اس کو ڈیلیور کیا جائے، اس کے بعد ان شاء اللہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم کنسٹرکشن میں آگے کہاں تک جاتے ہیں. کوئی پرل ہومز کے نام سے اگر کوئی پروجیکٹ آتا ہے یا ڈفرینٹ، اس کی جگہ کون سی ہوتی ہے، لوکیشن کون سی ہوتی ہے، یہ بھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. لیکن ان فیوچر ہمارا ایک پلان ہے کہ ہم پرل ہومز کے نام سے یا کوئی اسٹیپ کے کوئی چیز لازمی اسٹارٹ کریں. تھینک یو ظہیر صاحب ایک انفارمیٹیو سیشن کے لیے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر نیکسٹ فرائیڈے کو 4:30 PM لائیو سیشن کریں گے اور کوشش کریں گے اپنے ویورز کو ایک انفارمیٹیو سیشن پرووائڈ کرنے کی. تھینک یو.